بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 69 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الکافرون بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجئے گا۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات بیان کی جائیں گی، لیکن لغات میں تقریباً اکثر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، معروف ہیں، جن میں مثلا لا اعبد ہے۔ لا اعبد یہ فعل مضارع منفی ہے، صیغہ واحد متکلم۔ عبد یعبد عبادتا وعبودیتا، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ اور تعبدون صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، باب نصرہ، اور عابدون یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر، عابدون کی جمع ہے، یہ بھی باب نصرہ سے ہے۔ دین کا مطلب ہے بدلہ، جزا، یہ باب ضربہ سے جو ہے یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی سورت کی تفسیر سن لیجیے گا۔ سورۃ الکافرون جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل والی سورت میں کافروں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بے نام و نشان ہونے کا ذکر ہے، اور اس صورت میں جو ہے وہ علی الاعلان توحید کی تبلیغ اور شرک سے برات کے اظہار کا ذکر ہے، یعنی کافروں کے لیے علی الاعلان جو ہے وہ توحید کا اعلان کیا گیا اور ان کی شرک سے برات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد اس صورت کا شان نزول سن لیجئے۔ کفار کے کچھ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں جو ہے عاص بن وائل، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد یغوث وغیرہ تھے، اور آ کر کہا کہ اگر آپ کو سلطنت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر مال کی ضرورت ہے تو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، اور اگر عورت کی خواہش ہے تو عرب کی حسین و جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، آپ صرف ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کو ہلاکت سے بچا رہا ہوں اور راہ راست کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور پیشکش کی، وہ یہ کہ آپ جو ہے 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اور 1 سال جو ہے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ جو طریقہ ٹھیک ہوگا اس سے سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔
جس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں کفار کے اعمال اور باہم جو مشارکت ہے اس سے برات کا اظہار ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور تمہارا طریقہ ایک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فی الحال بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم یعنی شرک پر قائم رہتے ہوئے میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور شرک جو ہے یہ ایک نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جب تک توحید ہے تو اس میں شرک نہیں ہے، اور جب شرک آ جاتی ہے تو اس میں توحید داخل نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ میں موحد جو ہے وہ موحد بن کر شرک نہیں کر سکتا، نہ اب اور نہ آئندہ، اور تم مشرک رہ کر موحدین نہیں بن سکتے، نہ اب اور نہ آئندہ، یعنی ان دونوں کا آپس میں تضاد ہے، یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اس صورت میں جو ہے وہ لا کے ساتھ 4 جملے ذکر کیے گئے، جن میں 2 پہلے جملوں میں جو بات بیان کی ہے، تو بعد والے 2 جملوں میں بھی بعینی ہی وہی بات بیان کی ہے۔ لیکن پھر تکرار سے مقصود کیا ہے، ان جملوں کا تکرار، ان آیات کا تکرار کیوں کیا گیا؟ تو بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تکرار جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، جبکہ ایک دوسرا قول ہے کہ جو 2 پہلے والے جملے ہیں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ زمانہ حال میں ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کرنے کی نفی ہے، اور اگلے والے جو 2 جملے ہیں ولا 2 آیات ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں جو ہے وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کرنے کی نفی مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ میں تو آپ لوگوں کی معبودان باطلہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، آپ یہ کہہ دیجئے، اور تم لوگ بھی جب تک شرک پر قائم رہو گے اس وقت تک موحدین نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے یہ بات جو ہے واضح ہوگی کہ پہلی 2 آیات وہ زمانہ حال میں ایک دوسرے کی عبادت کی نفی مقصود ہے، اور آخری 2 آیات میں زمانہ استقبال میں ایک دوسرے کی عبادت کی، معبودوں کی عبادت کی نفی مقصود ہے، یا اس کے برعکس بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ پہلی 2 آیات میں زمانہ استقبال لیا جائے اور آخری 2 آیات میں زمانہ حال لیا جائے۔ ان آیات سے بھی قرآن مجید کا جو ہے وہ فصاحت و بلاغت اور اعجاز کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ اس کا دوسرا معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ تم اگر توحید والا اور میرا جو راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو تم جانو اور تمہارا دین جانے، اور تمہارا دین جانے، تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ ملے گا اور مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ گویا اس آیت میں جو ہے ان کی شرک پر ان کو وعید بھی سنائی ہے کہ تم جیسا جو ہے دنیا میں کرو گے ایسا ہی بھگتو گے، آخرت میں تمہیں اس کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ عزیز طلباء، اس کے بعد امر رابع، یعنی آیات اس صورت کی ترکیب سن لیجیے گا۔
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قل جو ہے یہ فعل امر ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ قول ہے، اور یا یہ حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، اور ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ای موصوف ہے، ہاں جو ہے یہ زائدہ ہے برائے تنبیہ، الکافرون صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا ادعو فعل کا، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا. لا اعبد فعل ہے اور انا ضمیر اس کا فاعل ہے، ما اسم موصول، تعبدون فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، اور ہو ضمیر محذوف مفعول بھی نکالیں گے. تعبدون فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا لا اعبد فعل کا، لا اعبد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ. ولا انتم عابدون ما اعبد، واو عاطفہ ہے، لا نافیہ، انتم مبتدا، عابدون شبہ فعل ہے اور ضمیر شبہ فاعل، ما اسم موصول، اعبد فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر مخصوف جو ہے مفعول بھی ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مخصوف سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ پھر دوبارہ مفعول بھی ہوا عابدون، عابدون شبہ فعل کے، اور عابدون شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ خبر ہوا مبتدا کا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول. ولا انا عابد ما عبدتم، واو عاطفہ ہے، لا نافیہ، انا ضمیر مبتدا ہے اور عابد شبہ فعل ہے، ضمیر شبہ فاعل، اور ما اسم موصول، عبدتم فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل، اور ہو ضمیر مفعول بھی کی محذوف نکالیں گے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی میں سے مل کر یہ صلہ ہوا، موصول صلہ مل کر یہ دوبارہ مفعول بھی ہوا عابد شبہ فعل کا، عابد شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ثانی. اور آگے جو ہے یہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اس آیت کی ترکیب بھی آیت نمبر 3 کی طرح ہوگی اور یہ معطوف ثالث بن جائے گا. معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو کر یہ جواب ندا ہو جائے گا، اور ندا جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا قول کے لیے، اور قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا. لکم دینکم ولی دین، لکم لام حرف جار، کم ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم، دینکم یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، اور ولی دین یہ بھی جو ہے ولیہ خبر مقدم ہو جائے گی، دین مبتدا مؤخر، یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کر یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.